أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ارطغرل الغازی کے 10 بدترین دشمنوں میں سے پہلے 5 بدترین دشمنوں کا، جو پہلے اور دوسرے سیزن سے لیے گئے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 10، کردوغلو۔ یہ معصوم چہرے اور دھیمے لہجے والا کردار اپنے نام کی طرح دوغلا ہے۔ اس کی منافقت اور شیطان پرست فطرت اس کی آنکھوں سے عیاں ہوتی ہے۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا منہ بولا بھائی ہونے کی وجہ سے کردوغلو کے پاس سپاہیوں کی کمان ہے، اور اسی کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ ایک طرف اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کرتا ہے، اور دوسری طرف ارطغرل کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر جہاں ایک طرف ارطغرل کے بھائی گلدارو کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، وہیں ارطغرل کو قتل کرنے کی اور سرداری حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ کردوغلو سازشیں اور اقتدار کی حرص کہانی کو نئی جدت سے نوازتی رہتی ہیں، اور بالآخر کردوغلو کا سر ارطغرل کے ہاتھوں قلم ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، ٹائٹس۔ پہلے سیزن میں ارطغرل کا سب سے بدترین دشمن ٹائٹس ہی ہوتا ہے۔ اس دشمنی کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب ارطغرل حلیمہ سلطان کو بچانے کے لیے ٹائٹس کے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں۔ ٹائٹس اس انتقام کی آگ میں پورا سیزن جلتا رہتا ہے اور ہر جگہ ارطغرل کا پیچھا کرتا ہے۔ متعدد مرتبہ دونوں کا آمنا سامنا بھی ہوتا ہے، اور ایک بار تو ارطغرل ٹائٹس کے ہاتھوں بھی آ جاتا ہے، لیکن ابن العربی کا صندوق پتہ لگانے کے لیے اسے زندہ رکھا جاتا ہے۔ تمام آنکھ مچولیوں کا اختتام اس وقت ہوتا ہے جب گلدارو ٹائٹس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ نمبر 8، مہردین۔ اپنے نام سے 360 ڈگری مخالفت رکھنے والا یہ شخص سلجوق حکومت کے اہم عہدے پر کام کرتا ہے۔ خود سے بھی بڑی مکڑی کے جال میں پھنسا ہوا یہ شخص طاقت اور اقتدار کا بھوکا ہے، اور اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے اسے ارطغرل کا سر چاہیے۔ ارطغرل جس طرح اس شخص کے منصوبوں کو خاک میں ملاتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مہردین ارطغرل کی موت کی جستجو میں خود اس کی تلوار کا شکار ہو جاتا ہے، اور سعد الدین کوپیک کی موجودگی میں مہردین کا سر قلم ہونے کا منظر آنکھوں کو خوب رات بخشتا ہے۔ نمبر 7، نویان۔ ایک نیگیٹو کریکٹر کے لیے اگر شاندار اور جاندار کا لفظ استعمال کرنا پڑے تو وہ یہی ہستی ہے۔ بظاہر پرسکون رہنے والا یہ منگول سپہ سالار ایک سفاک قاتل ہے جو ارطغرل کو خوب ٹکر دیتا ہے۔ اس کردار سے ایک عجیب سی وحشت ٹپکتی ہے، اور اس کی پر اسرار مسکراہٹ اور تباہ کن عزائم سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جانے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کا سامنا ہوتا ہے ارطغرل سے، اور دونوں کے درمیان دشمنی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو بہت دیر تک قائم رہتا ہے اور بہت سے اتار چڑھاؤ سے گزرتا ہے۔ نمبر 6، سعد الدین کوپیک۔ غداروں کی فہرست کا سب سے بڑا نام، جس کا انداز، آنکھیں اور شخصیت یہ باور کرواتی ہیں کہ انسانی کھال پہنے کوئی درندہ گھوم رہا ہے، جو مقاصد کے اصول کے لیے خون بہانے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ جس کا خون بہانا ہے وہ اپنا ہے یا پرایا۔ ایک اہم حکومتی عہدے پر ہونے کے باعث یہ باقی سب کو زمین پر رینگنے والی مخلوق خیال کرتا ہے۔ ارطغرل سے اس کی دشمنی ایک تو مہردین کے سر قلم ہونے پر ہوتی ہے، جبکہ دوسرا بازنطینی سرزمینوں میں دونوں کی دلچسپی کا باعث ہے، اور یہ طویل دشمنی سعد الدین کوپیک کا سر قلم ہونے پر ختم ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے سیزن 1 اور سیزن 2 کے ٹاپ 5 اینیمیز آف ارطغرل۔ اگر آپ ان میں کچھ اور اینیمیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔